اور بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت زیادہ بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کیے جو خدمت میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ رکو، تھوڑا پانی میرے لیے بچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی پیالے کے اندر موجود ہے، اور پوچھا عائشہ کہاں سے پانی پیا تھا آپ نے؟ فرمایا ادھر سے، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک کو لگا پانی پیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اندر یہ محبت پیدا ہو، اور یہ عمل کرنے سے گھر کے اندر امن کا ماحول پیدا ہوتا ہے، بیوی کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیں میاں بیوی ہیں، ایک ساتھ میں سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، لیکن دلوں میں ملاپ نہیں ہے۔ دلوں میں ملاپ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی میں ہم نے اپنے گھر کی زندگی بنایا ہی نہیں۔ جس دن ہم نے یہ بنانا شروع کر دیا میرے دوستوں، ہمارے دو دل ایک دل ہو جائیں گے، ہماری دو سوچ ایک سوچ بن جائے گی، ہمارا دو ذہن ایک ذہن بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج کوئی شخص ہے کہتے کہ میں دوڑ لگاؤں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن یہاں دلجوئی مقصد تھی، یہاں خدمت مقصد تھا، یہاں بتانا مقصد تھا، ہمیں اور آپ کو بتانا مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں کوئی بھی آگے نکل نہیں سکتا۔ طاقت کا یہ عالم تھا، رکانہ جیسا پہلوان پورے عرب میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے لڑنے کی دعوت دی، اگر مجھ سے لڑ جاؤ میں ایمان لے کے آ جاؤں گا، اگر پچھاڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے پھینکا نہیں، بلکہ محبت سے شفقت سے اس کو گرا دیا۔ اس کو یقین ہی نہیں ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پورے عرب میں مجھے کوئی ہرانے والا نہیں، محمد مجھے پٹک دے رہے ہیں۔ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ 40 مردوں کے برابر، وہ بھی جنتی جو مرد ہوتے ہیں، اتنی بڑی طاقت دیتا ہے نبی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ گرایا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ مقام نبوت ہے اور یہ نبی کی طاقت ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن یہاں بیوی کا یہ عالم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ لگائے، پہلی مرتبہ آگے نکل گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، دوسری مرتبہ حضرت عائشہ کو موقع دیا کہ آگے نکل جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے کہا عائشہ یہ برابر ہو گیا، ایک مرتبہ میں جیتا ایک مرتبہ تم جیت گئی۔ یہ ہوتا ہے محبت پیدا کرنے کے۔ کبھی کبھی بیوی سے آدمی کو مذاق بھی کرنا چاہیے گھر کے اندر، یہ بھی خدمت کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبق ہے۔ جیسے ایک سب لطیفہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی، اکثر ہوتا ہے کہ عورتیں جب عمر دراز ہوتی ہیں تو بدن کی بھاری ہو جاتی ہیں، انہوں نے کہا، ان کی بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ آج کل میرا وزن بہت بڑھتے جا رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو شوہر نے مذاقاً کہا کہ اپنی گردن ہلایا کرو دائیں بائیں، اس سے تمہارا وزن کم ہو جائے گا۔ کہا کہ اچھا یہ کس وقت کرنا ہے؟ کہا اس وقت کرنا ہے آپ کو جب آپ کو کوئی کھانے کے لیے کہے، تو آپ کا دھیرے دھیرے وزن کم ہوتے جائے۔ یہ بھی دیکھو مذاق کس طریقے سے، فوش کلامی نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی غیبت نہیں، اس طریقے سے انسان کو کبھی کبھی اپنی بیوی سے، کیونکہ ہنسنا ہنسانا یہ زندگی کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے۔ انسان ہمیشہ غمگین رہے گا، بیمار ہو جائے گا، اس لیے ہنسنا ہنسانا بھی چاہیے، مذاق بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی کیا، تفریحاً مذاق کرتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خدمت کا جذبہ میرے دوستو یہ 5واں شعبہ ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں اپنے اندر داخل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں پیدا کریں۔